باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین اسلام لانے سے پہلے بھی حق کے متلاشی تھے، اور صحابہ اکرام میں سب سے بڑی عمر جو ہے وہ آپ نے ہی پائی ہے، اور مختلف دینی اور مذہبی رہنماؤں کے پاس آتے جاتے رہتے۔ ہر مذہبی رہنما انہیں وصیت کرتا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا۔ یہ بھی پوچھ لیا کرتے کہ ان کی زندگی کے بعد کس کے پاس رہنا چاہیے۔ جب آپ نے آخری راہب سے پوچھا کہ اب مجھے کس کی خدمت میں رہنا ہوگا، تو اس نے کہا کہ اب دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ جن کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ ہاں، قریب نبی آخر الزمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، دین ابراہیمی پر ہوں گے۔ ان کی ہجرت گاہ ایک ایسے مقام پر ہوگی جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوگا، یعنی مدینہ منورہ، اور اس میں کھجور بس کے درخت جو ہے کثرت سے پائے جائیں گے۔ ناظرین، آپ نے عرض کی کہ مجھے کوئی ان کی علامات بتائیے، تو کہا کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول فرمائیں گے، اور ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ بس ناظرین، اس کے بعد اس راہب کا انتقال ہوا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ آنا ہی چاہتے تھے کہ قافلے والوں نے آپ کو یعنی لوٹ مار کی اور آپ کو غلام بنایا، اور پھر ناظرین آپ ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیے گئے۔ وہ یہودی مدینہ منورہ میں رہنے والا تھا، وہیں پر آیا اور آپ اس کے باغ کی حفاظت فرماتے رہے، یہاں تک کہ روزانہ اونچے مقام پر آتے اور دیکھتے کہ جس کا میں متلاشی ہوں وہ آ چکا ہے یا نہیں، اور پھر نیچے تشریف لے آتے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ناظرین ایسا لگتا ہے کہ کوئی آمد و رفت ہو رہی ہے، اور طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اوپر سے جب دیکھا تو وہیں سے آپ نے گلی میں چھلانگ لگائی اور بھاگنے لگے، یعنی کہ جس کے متلاشی ہے وہاں پر جاؤں۔ تو پیچھے آپ کے مالک نے آ کر آپ کو پکڑ لیا، تو آپ نے کہا کہ غم نہ کر، میں تیرا غلام ہی رہوں گا، لیکن میں جس کا متلاشی ہوں میں اس کے پاس جا رہا ہوں، میں تیرے پاس واپس آؤں گا۔ جاتے ہوئے ناظرین آپ نے کچھ کھجوریں لیں اور صدقے کی نیت کی، کسی کو نہیں بتایا۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور پھر ناظرین تعارف پیش ہوا، اور آپ نے جب وہ کھجوریں پیش کرنا چاہیں تو آقا علیہ السلام نے اسے قبول نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ نبی جو ہے صدقہ قبول نہیں کرتے۔ ایک علامت پوری ہو گئی۔ پھر جب موقع ملا کھجوریں لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور تحفے کی نیت کی، تو آپ نے فرمایا کہ نبی تحفہ ہدیہ قبول کرتا ہے۔ آخری علامت ناظرین رہ گئی تھی مہر نبوت کو دیکھنا، اور پھر ایک صحابی کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے کاندھوں پر دوشالہ تھا، آپ چادر اور ازار کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ آج آخری علامت بھی اگر مجھے نظر آ جائے، اور پھر چادر ہٹتی ہے اور دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت نظر آ جاتی ہے۔ آپ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں اور مہر نبوت کو چومتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو بلایا، آپ نے اپنا سارا واقعہ حضور علیہ السلام کو سنایا، آپ نے اسے پسند فرمایا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور جب اسلام میں داخل ہوئے تو یہودی کے غلام تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا سے کہو کہ تمہیں آزاد کرتے، مکاتبت کر لے۔ سلمان رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا سے بڑی منت سماجت کی، لیکن اس نے آزادی کی یہ شرط رکھی کہ وہ 3000 کھجوروں کے پودے اس طرح لگائے کہ ایک بھی پودا ضائع نہ ہو، 40 اوقیہ چاندی اور 4000 دراہم نقد ادا کرو۔ آقا علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی آزادی میں اس کی مدد کریں۔ ہر صحابی نے اپنے مقدور کے مطابق مدد فرمائی، حتیٰ کہ 3000 کھجور کے درخت جمع کیے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لگانے لگو تو مجھے بلا لینا، اور وہ قربان جائیں۔ ان درختوں کو آقا علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے لگایا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ قسم خدا کی جسے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان پودوں میں سے ایک پودا بھی ضائع نہ ہوا۔ پھر ایک صحابی حاضر ہوئے جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مرغی کے انڈے کے برابر وزن کا سونا پیش کیا اور کہا کہ یہ مجھے کان سے ملا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو وہ کم لگ رہا تھا، لیکن جب یہودی کے پاس گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ، یہ پورا ہو جائے گا۔ اور پھر جو یہودی نے طلب کیا تھا وہ ساری چیزیں اس کے حوالے کی اور آپ کو آزاد کیا گیا۔ سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اور پھر ناظرین، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم سے ہے، یہ اہل بیت سے ہے۔ فرمایا کہ ناظرین، جنت کے ہم متلاشی رہتے ہیں نا، لیکن حضرت مولا علی المرتضیٰ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ان کی متلاشی ہے۔ دنیا آپ کے پاس بہت آئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدائن کے گورنر بنائے گئے، لیکن آپ نے دنیا کی طرف التفات نہ فرمایا، اور جب گورنر بنائے گئے تو آپ نے حتی المقدور اسے ناظرین جو حکمرانی کا ایک انداز تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی کے مطابق آپ نے گورنری فرمائی۔ اور یعنی یہ چیز ناظرین یعنی سننے کے لائق ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی آپ سے محبت فرمائی اور آپ نے بھی ٹوٹ کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا فرض ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔